اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ سورۃ التکاثر کا درس دیا جائے گا۔ سورۃ التکاثر مکہ مکرمہ میں ہجرت سے قبل نازل ہوئی۔ سورۃ التکاثر کا کوئی خاص شان نزول نہیں ہے، اس لیے ترجمے کی طرف چلتے ہیں۔ پہلے ترجمہ ہوگا، اس کے بعد پھر انشاءاللہ تشریح ہوگی۔ فرمایا الہاکم التکاثر، دنیا کا مال، عیش و عشرت کی چیزیں تمہیں جمع کرنے کی فکر نے، زیادہ کرنے کی فکر نے تمہیں غفلت میں ڈال رکھا ہے۔ حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبرستانوں میں جا پہنچتے ہو۔ کلا سوف تعلمون، ہرگز ایسا نہیں ہے بلکہ عن قریب تم لوگ جان لوگے۔ ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہرگز ایسا نہیں ہے عن قریب تم جان لوگے۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں اگر تم یقینی علم کے ساتھ جان لیتے تو کثرت کی ہوس میں، کثرت کے چکر میں نہ پڑتے۔ لترون الجحیم، تم ضرور بالضرور جہنم کو دیکھ لوگے۔ ثم لترونها عین الیقین، پھر تم اس کو ضرور بھی ضرور دیکھو گے یقینی آنکھ سے، یعنی اس والی آنکھ سے تم اس کو دیکھ لو گے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم سے اس دن نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ فرمایا الہاکم التکاثر، عیش و عشرت کا سامان، دنیاوی چیزیں اور مال زیادہ سے زیادہ جمع کرنے کی ہوس نے تمہیں غفلت میں ڈال رکھا ہے۔ حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبرستانوں میں جا پہنچتے ہو، یعنی مر کر قبر میں جا پہنچتے ہو، لیکن مال جمع کرنے کی جو فکر ہے، جو اس کی ہوس ہے، وہ تم سے نہیں ہٹتی۔ ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہماری جو محنتیں ہیں وہ کس چیز پر لگ رہی ہیں، ہماری کوششیں کہاں لگ رہی ہیں، ہماری دعاؤں کے اندر ہم کیا مانگ رہے ہیں، نماز میں ہمیں کس چیز کا خیال ہے، رات میں سوتے ہیں کس چیز کے متعلق سوچتے ہیں۔ ہر چیز میں اگر دیکھی جائے تو صرف دنیا ہی دنیا ہے، کہ بس دنیا ہی آ جائے، یہ بھی آ جائے، وہ بھی آ جائے۔ آج یہ گھر ہے، آج یہ اعلیٰ گھر بھی ہو جائے، یہ گھر بن گیا اب اس کے اوپر بھی بنوا لیں۔ آج یہ گاڑی ہے، اب یہ والی گاڑی تھوڑی ترقی کرنی چاہیے، یہ والی گاڑی لیں۔ تو یہ کثرت کے چکر میں، کثرت کی فکر میں، اسی کی جمع کرنے، زیادہ سے زیادہ جمع کرنے کی فکر نے ہمیں غفلت میں ڈال رکھا ہے، یہاں تک کہ ہم قبروں میں جا پہنچتے ہیں، انسان قبر میں پہنچ جاتا ہے، یہ فکر ختم نہیں ہوتی۔ فرمایا یہاں تک کہ تم قبرستانوں میں پہنچتے ہو، قبرستانوں میں پہنچ جاتے ہو، یہی فکر تم پر سوار ہوتی ہے حتیٰ کہ تم قبرستانوں میں پہنچ جاتے ہو، یعنی کہ مر کے قبر میں چلے جاتے ہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ لو کان لابن آدم وادیان من ذہب، کہ اگر انسان کو سونے کی دو وادیاں بھی دے دی جائیں، سونے کی دو وادیاں دے دی جائیں، تو یہ تمنا کرے گا، لتمنى الثالث، یہ تمنا کرے گا کہ مجھے تیسری بھی ایک وادی دے دی جائے، تیسری بھی ایک سونے کی وادی دے دی جائے۔ پھر آگے فرمایا وَلَن يَمْلَأُ فَاهُ إِلَّا التُّرَابُ، کہ اس کا پیٹ قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے اور کوئی چیز نہیں بھر سکتی، یہاں تک کہ مر جائے گا اس کو یہی چیز سوار رہے گی۔ اسی طرح ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ یقول ابن آدم مالی مالی، کہ انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال، وَهَلْ لَكَ مِن مَالِكَ إِلَّا مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ، کہ تیرا مال تو صرف وہ ہے جو تو نے کھا لیا اور اس کو فنا کر دیا، أَوْ لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ، اور یا اس کو پہن لیا اس کو پرانا کر دیا، أَوْ تَصَدَّقْتَ فَأَمْضَيْتَ، یا پھر اس کو صدقہ کر دیا اور اس کو آگے کے لیے ذخیرہ کر دیا۔ تیرا مال تو صرف وہ ہے، اور اس کے بعد جو مال چھوٹتا ہے یا تو وہ چھوٹ جاتا ہے یا تو پھر وہ لوگوں کے پاس چلا جاتا ہے۔ اس لیے آپ کا جو مال ہے وہ صرف وہ ہے جو کہ آپ نے کھا لیا، اس کو فنا کر دیا، پہن کر اس کو پرانا کر دیا یا اس کو صدقہ کر دیا۔ یہ مال ہے جو رہ گیا آپ کے پاس تو وہ آپ کا مال نہیں ہے، وہ تو یا تو چھوٹنے والا ہے یا لوگوں کے پاس جانے والا ہے۔ حضرت یحییٰ ابن معاذ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کو مرنے کے فوراً بعد ہی دو سخت مصیبتوں کا سامنا ہوتا ہے۔ پہلی مصیبت تو یہ ہوتی ہے کہ مرتے کے ساتھ ہی اس سے سارا مال لے لیا جاتا ہے، اور دوسری جو مصیبت ہے بڑی،
فرمایا کہ سارے مال کا اس کو حساب دینا پڑتا ہے۔ فرمایا حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبرستانوں میں جا پہنچتے ہو۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ابھی میں نے حدیث پہلے پڑھی تھی، لو کان لابن آدم وادی یعنی من ذہب، اگر سونے کی وادیاں بھی ہوں، 2 سونے کی وادیاں ہوں کسی شخص کے پاس، تو وہ تیسرے کی بھی تمنا کرے گا۔ حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں کہ ہم اس کو قرآن کی سورۃ التکاثر کی آیت سمجھتے رہے، ایک پھر جا کر ہمارے سامنے جب سورۃ التکاثر آئی، پھر ہمیں پتہ لگا کہ یہ سورۃ التکاثر کی یاد نہیں ہے، یعنی کہ ہم اس حدیث کو قرآن کا حصہ سمجھ رہے تھے، بعد میں ہمیں پتہ لگا کہ ہم یہ تو سورۃ التکاثر کا جز نہیں ہے بلکہ یہ حدیث ہے۔ اللہ کے نبی نے اس سورۃ التکاثر کی تشریح کرتے ہوئے وہ حدیث پڑھی تھی جس کو لوگوں نے قرآن سمجھ لیا تھا۔ فرمایا الہاکم التکاثر، کثرت کی طلب نے تمہیں غفلت میں ڈال رکھا ہے، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچتے ہو۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے، فرمایا کہ انسان اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے گا قیامت کے دن اس وقت تک جب تک اس سے 5 چیزوں کے متعلق سوال نہ کر لیا جائے۔ پہلا سوال یہ ہوگا کہ عمر کہاں خرچ کی، عمر کن کاموں میں خرچ کی۔ دوسرا سوال ہوگا جوانی کہاں گزاری، جوانی کہاں خرچ کی۔ حالانکہ جوانی بھی عمر میں داخل ہے، لیکن جوانی کے متعلق سوال الگ سے ہوگا، کیونکہ جوانی کے اندر جوش ہوتا ہے، جذبہ ہوتا ہے، عبادت کرنے کا کی طاقت ہوتی ہے، ہمت ہوتی ہے، تو زیادہ سے زیادہ طاقت کرنی چاہیے، اس لیے الگ سے سوال ہوگا جوانی کہاں گزاری۔ اور تیسرا سوال ہوگا مال کہاں سے کمایا تھا، جائز طریقے سے کمایا تھا، ناجائز، حلال، حرام، کس طریقے سے مال کمایا۔ اور چوتھا سوال ہوگا مال کہاں خرچ کیا، جائز طریقوں میں کیا، ناجائز طریقوں میں کیا۔ پانچواں سوال فرمایا کہ اپنے علم پر کتنا عمل کیا۔ یہ 5 سوال اللہ کے رسول نے فرمایا جب تک اس کا جواب نہ دے دے کوئی، اپنی جگہ سے اپنا قدم بھی نہیں ہلا سکے گا۔ کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، کیا ہرگز نہیں؟ ہرگز نہیں یعنی کہ کثرت کی طلب، دنیا کو حاصل کرنے کی فکر اور آخرت سے غفلت، ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ سوف تعلمون، ان قریب تم لوگ جان لوگے۔ ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہرگز نہیں، وہی بات، پھر ہرگز نہیں، ان قریب تم جان لوگے۔ یہاں آیتوں کا تکرار آیا ہے، علماء نے لکھا یہ تکرار اس لیے ہے کہ پہلا والا جو سوف تعلمون ہے، ان قریب تم جان لوگے، یہ ان قریب وہ ہے جو موت کے جھٹکے پر جو چیزیں ہمارے سامنے آئیں گی، موت کے جھٹکے پر جو علم ہمارے سامنے آئے گا، اس سے مراد وہ ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من مات فقد قامت قیامتہ، جو مر گیا اس کی قیامت تو آ گئی، اب بس قبر میں لیٹنا ہے اور قیامت والے دن پھر کھڑا ہونا ہے، تو جو مر گیا اس کی قیامت تو آ گئی۔ یہ سوف تعلمون پہلا والا، یہ قبر سے، یہ موت سے متعلق ہے، جیسے ہی موت آئے گی پتہ چل جائے گا، بہت ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی۔ پھر دوسرا والا جو ہے ثم کلا سوف تعلمون، یہ اس وقت کے بارے میں ہے جب یہ قبر میں سے قیامت والے دن کھڑا ہوگا، اس وقت اس کو بہت ساری چیزوں کا علم ہو جائے گا۔ تو یہ دوسرا والا قیامت سے متعلق ہے، پہلا والا پہلا والا موت سے متعلق ہے۔ پھر فرمایا کلا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں یعنی کہ دنیا کی طلب اور آخرت سے غفلت، ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ لو تعلمون علم الیقین، اگر تمہیں یقینی علم ہوتا تو تم ایسا نہ کرتے، اگر تمہیں یقینی علم ہوتا تو ایسا نہ کرتے۔ جواب محذوف ہے، جواب کیا ہے؟ یعنی کثرت کی فکر میں نہ پڑتے۔ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، اور واللہ ہر صورت میں لازمی، ضرور بالضرور تمہیں جہنم کو دیکھنا ہوگا، تم جہنم کو دیکھو گے۔ چونکہ یہ صورت عام انسانوں سے خطاب کر رہی ہے، اس کے اندر صرف مسلمان یا صرف کفار کا ذکر نہیں ہے بلکہ عام انسانوں کو حکم ہے، سب اس میں داخل ہیں۔ اسی لیے اس آیت کے ذیل میں علماء نے فرمایا کہ جو جنت میں جائیں گے انہیں بھی جہنم دکھائی جائے گی، تاکہ جنت کی اصل اور صحیح طریقے سے قدردانی ان کے دل میں آ جائے۔ فرمایا لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، تم ضرور بالضرور جہنم کو دیکھ لو گے۔ جہیم جہنم کا نام ہے، جہنم کے بہت سے نام ہیں، جہنم بھی نام ہے، جہیم بھی ہے، سقر بھی ہے، لظا بھی ہے، حاویہ بھی ہے، بہت سے نام آئے ہیں، تو یہ جہیم بھی جہنم کا نام ہے۔ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ،
اور فرمایا تم ضرور بالضرور جہنم کو یعنی جہیم کو دیکھ لو گے۔ پھر فرمایا ثم لترونها عین الیقین، کہ تم ضرور بالضرور اس کو یقینی آنکھ سے دیکھ لو گے، یعنی اسی آنکھ سے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ تمہیں وہ خواب کے اندر وہ جہنم دکھا دی جائے یا ان کی باتیں پیش کر کے تمہیں یقینی علم اس کا دے دیا جائے، نہیں نہیں، بلکہ تم اپنی ہی آنکھ سے دیکھو گے۔ اور اپنی آنکھ سے جو علم حاصل ہوتا ہے، جو دیکھ کر علم حاصل ہوتا ہے، وہ علم یقینی ہوتا ہے، علم کامل ہوتا ہے۔ اس کے اندر انسان کو ذرہ برابر بھی تردد اور شبہ نہیں ہوتا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے، اور کوہ طور پر جا کے اللہ رب العزت نے بتایا کہ آپ کی جو قوم ہے انہوں نے گائے کو معبود بنا لیا، بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اتنا یقین نہیں آیا، یقین تو ہوا ہوگا، لیکن جب واپس آئے ہیں اپنی قوم کو اس حالت میں دیکھا تو اتنا غلبہ ہوا کہ جو تورات کی تختیاں ہاتھ میں تھیں وہ ہاتھ سے چھوٹ گئیں۔ اسی لیے فرمایا اگر خبر دینے والے گویا کہ اللہ تعالیٰ بھی ہوں تو اتنا یقین نہیں ہوتا جتنی اپنی آنکھ سے دیکھ کے انسان کو یقین ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا ثم لترونها عین الیقین، پھر ضرور بالضرور تم اس کو یقینی آنکھ سے دیکھ لو گے، یعنی حقیقی آنکھ سے اس جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے۔ پھر فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم سے اس دن یعنی قیامت کے دن نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اب یہ سوال کون سی نعمتوں کے بارے میں ہوگا؟ تو بعض نعمتوں کا تو قرآن نے ذکر کیا نام لے کر، اور بعض نعمتوں کو مطلق فرما دیا، اور یہاں پر بھی مطلق فرمایا کہ ساری نعمتوں کا ہم سوال کریں گے، بعض کو خاص کیا، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ فرمایا کہ قوت سماعت، سننے کی جو قوت ہے، اس کے بارے میں سوال ہوگا، والبصر قوت بصارت، دیکھنے کی طاقت، والفؤاد اور دل، کل اولئک کان عنہ مسئولا، ان سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ میں نے تمہیں کان دیے تھے، قوت سماعت دی تھی، تم نے ان سے کیا، میں نے تمہیں آنکھیں دی تھیں، کیا دیکھا، دل دیا تھا، دل پورے جسم کا جو نظام ہے خون کا اور ہاضمے کا، وہ دل سے اس کا تعلق ہے۔ دل ہی خراب ہو جائے تو سب کچھ خراب، اس لیے الگ سے دل کا ذکر فرمایا کہ اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلا جو سوال کیا جائے گا وہ تندرستی، صحت کے متعلق کیا جائے گا۔ اور پھر فرمایا ٹھنڈے پانی کے متعلق بھی تم سے سوال کیا جائے گا کہ میں نے تمہیں ٹھنڈا پانی دیا تھا، تم نے ٹھنڈا پانی پیا تھا، تم نے اس کا کیا حق ادا کیا، مجھے اس کا جواب دو۔ تو اس لیے چھوٹی نعمت ہو یا بڑی نعمت، سب کے بارے میں سوال ہوگا۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر وہ نعمت جس سے ذرا سی بھی انسان کو لذت حاصل ہوئی ہو، اس کے بارے میں قیامت کے دن اس سے سوال ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کو جمع کیا اور فرمایا تم میں سے کوئی ایسا ہے جو 1000 آیتوں کی تلاوت کر کے رات کو سویا کرے؟ صحابہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ 1000 آیتوں کی تلاوت کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ آپ نے فرمایا کہ سورۃ التکاثر کی تلاوت کرو۔ سورۃ التکاثر جو رات کو پڑھ کے سوئے گا یہ ایسا ہے جس نے 1000 آیتوں کی تلاوت کی ہو۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی جہنم کی آگ سے خلاصی نصیب فرمائے اور قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔